پتہ ہے کہ پورے بلوچستان میں ہم نے ایک ڈیسیجن لیا ہے کہ وی آر کنورٹنگ دا بی ایریاز انٹو اے ایریاز ان آل اوور بلوچستان. مائٹ بی مجھے اندازہ ہے کہ دس از ناٹ اے پاپولر ڈیسیجن, but the leaders always took correct decisions and the time will come کہ وہ یہ بات ثابت ہو جائے گی, اور ہم نے یہ ڈیسیجن لیا ہے. اور اس ڈیسیجن لینے کے بعد اب ظاہر ہے پولیس پہ بڑی ذمہ داری آنی تھی, تو ہم نے اس کے لیے آئی جی صاحب کو ٹاسک کیا تھا کہ یو پریپیئر یور سیلف اینڈ گیو اس اے بریفنگ کہ کس طریقے سے ہم اپنی اس پولیسنگ کو بہتر کر سکتے ہیں, اور یہ جو چیلنج ہے جہاں آرگنائزڈ کرائم کا چیلنج ہے وہیں پر جو ٹیررزم کا چیلنج ہے اس سے کیسے نمر دزوا ہو سکتے ہیں. تو وہ تفصیلات بتانے سے پہلے میں جو بھاگ میں ہمارے ایس ایچ او صاحب جس جواں مردی کے ساتھ لڑتے ہوئے, اور ان کا ایک وائس کٹ بھی موجود ہے کہ انہوں نے ہتھیار ڈالنے سے ان دہشت گردوں کے آگے انکار کیا اور اپنی عظیم شہادت کے رتبے کو چنا, اور جس بہادری سے لڑا ہم اس کو انشاءاللہ تعالی مرکزی حکومت کو ہائیسٹ ایوارڈ جو ہے جو شجاعت کا اور بہادری کا ہے اس کے لیے بھی ہم ان کو لکھ رہے ہیں. اور ساتھ ساتھ جو دوسرا پیشنٹ ہے, جو دوسرا پولیس مین انجرڈ ہے, وہ ہاسپٹل میں ہے سکھر میں, اور سوشل میڈیا پہ چل رہا تھا کہ شاید ان کو ایئر لفٹ کرنے کی. وی آر آلویز ریڈی ٹو ایئر لفٹ ہم فرام دیٹ ہاسپٹل ٹو کراچی, بٹ ڈاکٹرز جو ہیں وہ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ ابھی آپ تھوڑا سا اس پہ انتظار کر لیں. اینی ہاؤ اس کے بعد جو ایریاز اور بی آر ایز کے کنورژنس کا میں نے آپ کو بتایا, اس میں میں فیڈرل گورنمنٹ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ وہ ہمیں انہوں نے کوئی 10 بلین روپیز پرومس کیے ہیں اور بجٹڈ بھی کیے ہیں کہ جو ہماری کیپیسٹی بلڈنگ میں پولیس کے استعمال ہونی ہے, جس میں نہ صرف ہم اپنی جو کامبیٹ ہیں وہ اور ساتھ ساتھ اپنی جو انٹیلیجنس ہے وہ, اور اس کے علاوہ جتنی بھی ہمارے پاس جو سکولز ہیں, اینٹی رائٹس ہے یا باقی پولیسنگ ہے, اس ساروں میں وہ انویسٹمنٹ ہونی ہے. اور ہم نے اپنی جو ایئر کیپیسٹی ہے جس میں ڈرون کیپیسٹی اسپیشلی ہے اور نائٹ کیپیسٹی ہے, اس کو بڑھانے کے لیے G2G ہم جا رہے ہیں چائنیز گورنمنٹ کے ساتھ, منسٹری آف ڈیفنس کے ساتھ مل کے ہم اپنی پولیس کو اسٹرینتھن کرنے جا رہے ہیں. اور خاص طور پہ جو ہماری ایس او ڈبلیو تھا, سی ٹی ڈی تھا, اور اس کے ساتھ RRG تھا, یہ اسپیشلائزڈ فورسز تھیں. اور یہ بدقسمتی سے پچھلی ان میں کوئی کہاں پوسٹ ہوا ہے کوئی کہاں, تو ہم نے سب کو اکٹھا کیا ہے اور ان کو ہم ایک اسپیشلائزڈ فورس بنانے جا رہے ہیں. اور ہم ان کو انسینٹو دے رہے ہیں کہ جو پہلے 2011 کا ان کا بیسک پے تھا وہ ہم نے 2023-24 کے بیسک پے کے مطابق کیا ہے. اسی طرح جو یہ ہماری کامبیٹ ٹیمز کے جو شہداء کا پیکج ہے وہ ہم نے ریوائز کر لیا ہے کہ ہم اس کو ریوائز کر کے اپنے شہداء کے لیے, جیسے کہ ان کی بچوں کی ایجوکیشن ہے وہ 16 ایئرز آف ایجوکیشن ہو, کوئی ڈاکٹر بننا چاہے, کوئی انجینئر بننا چاہے, کوئی ہارورڈ میں پڑھنا چاہے, جو بھی بلوچستان کا شہید ہوگا اس کے بچے کو ہم انشاءاللہ تعالی 16 ایئرز آف ایجوکیشن اینڈ سو آن. ویلفیئر کے بہت سارے ایسے کام ہیں کہ جو آئی جی صاحب نے امپروو کیے ہیں, جو ہم سے مانگے. ساتھ ہمارے پاس ڈیفیشنسی تھی ASIs کی اور جو پولیس آفیسرز کی تھی. آپ کو پتہ ہے کہ ماضی میں یہ پبلک سروس کمیشن کے پاس تھیں, اور پبلک سروس کمیشن جو ہے ان کی کیپیسٹی کے بھی ایشوز ہیں اور بہت ڈیلیز ہوتے ہیں. تو ہم اب کیونکہ ہم پورے بلوچستان میں جا رہی ہے پولیس, تو وی کین ناٹ افورڈ دوز ڈیلیز. فار دیٹ ہم پرپوز کر رہے ہیں میرٹ بیسڈ ریکروٹمنٹ, جس میں ممکن ہے کہ ہم کوئی اس طرح کا میکنزم بنا پائیں کہ جس میں ہم اس طرز پہ کہ جس طرز پہ PMA میں بچے کو سلیکٹ کیا جاتا ہے اس لیول کی کوئی اسکوٹنی کا ایک میکنزم میں نے آج صاحب کو حکم دیا ہے, وہ انشاءاللہ تعالیٰ پریپیئر کریں گے. تو وی آر تھنکنگ, میں اس کو کیبنٹ میں لے کے جاؤں گا کہ ہم پبلک سروس کمیشن سے لے کر, بیکاز ان کے پاس ٹائم کم ہے, تو ہم امیجیٹ ریکروٹمنٹ کر کے اور وہ کریں. دوسرا جو IT ٹریننگز ہیں جو ریلیٹڈ ہیں ٹیکنالوجی سے, ان کے لیے وی ہیو ڈیسائیڈیڈ کہ ہم جس طرح ہمارا ہیلتھ میں اور ایجوکیشن میں ایک سکسیزفل ماڈل تھا کانٹریکٹ کا, تو وی ہیو ڈیسائیڈیڈ کہ ہم اپنے بچے کانٹریکٹ پہ لیں گے, مارکیٹ سے لیں گے, اور وہ ہماری یہ جو ہماری ٹیکنیکل گیجٹس ہیں اس میں جو سپورٹ ہے اس کو ہم انہانس کریں گے پولیس کی. اب جہاں پولیس پر بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہیں پر پولیٹیکل گورنمنٹ جو ہے, صاحب میں ان پبلک آپ کو یہ کہہ رہا ہوں
کہ there will be no political pressures on you, there will be no political influence on you, but the results should be کہ لوگوں کو فرق محسوس ہونا چاہیے کہ لوگ امن کی طرف جائیں, لوگ پولیس سے بھائی چارے کی طرف جائیں, اور کرمنل ایکٹیویٹیز خاص طور پہ کوئٹہ شہر میں جو ڈرگز ہیں اس کے اگینسٹ ایک میسو قسم کا ہم آپریشن کرنے جا رہے ہیں, اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ یہ ڈرگز کے اگینسٹ اس انداز میں جائیں گے کہ ہمارے جو بچے ہیں ان کا فیوچر جو ہے وہ اس طرح ہم تباہ ہونے آسانی سے نہیں دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ چند ایک نکات تھے کہ مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے بلوچستان میں یہ جو کنورژن ہو رہی ہے جس کی کرٹیسزم بھی ہو رہی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک دیر پا ڈیسیجن ہے کہ آج اس کے ریزلٹس اگر کسی کی ایکسپیکٹیشن ہے کہ 1 مہینے میں 2 مہینے میں آئیں گے, نو اٹ ول ٹیک سم ٹائم. بٹ دنیا بھر میں ایک جیسی فورسز ہوتی ہیں, دنیا بھر میں ایک جیسی پولیسنگ ہوتی ہے, باقی پاکستان بھر میں ایک جیسی پولیسنگ ہے. ہمارے ہاں 2 ڈفرینٹ ماڈلز ہیں. تو لیویز فورس کی بڑی قربانیاں ہیں, ان کا اپنا ایک سیٹ اپ ہے, اس سیٹ اپ کو اب ظاہر ہے وقت کے ساتھ حالات جب بدلتے ہیں, جب اسپیشل سرکمسٹانسز ہوتے ہیں تو یو ہیو ٹو ٹیک اسپیشل میئرس. تو ہم ایک تو پولیس کو ڈی پولیٹیسائز کرنے کا جو ایک تہیہ کر رکھا ہے, میریٹوکریسی جو ہے اس کو پروموٹ کریں گے, اور ساتھ ساتھ یہ پولیس کے اندر جو بلیک شیپس ہیں, پولیس کے اندر جو کرپشن ہے, آئی جی صاحب نے یہ تہیہ کر رکھا ہے, اور پہلے دن سے میں نے ان کو یہ ٹاسک دی ہے کہ فرسٹ اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ ہم اپنے سے سٹارٹ کریں گے, اور اس کے بعد جو ہے ہم باقی جگہوں پر انشاءاللہ تعالیٰ بہتر پولیسنگ کر کے یہ دکھائیں گے کہ یہ جو ہمارا ڈیسیجن تھا یہ کریکٹ ڈیسیجن تھا. تھینک یو. یہ تو ایک بہتر اقدام ہے کہ لیڈیز کو پولیس پسند کرنا, اس کو کافی لوگ کرا رہے ہیں, کچھ لوگ تنقید بھی کر رہے ہیں, لیکن بہتر اقدام ہے. لیکن پولیس کا اپنا جو آپریشنل ڈھانچہ ہے وہ دہشت گردی کے خلاف بھی کمزور پڑ گیا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے معاملات میں تو اسے کیسے بہتر بنائیں گے, اور جو لیڈیز کا اپنا مورال تھا وہ ڈاؤن ہو گیا تھا, کئی علاقوں میں دیکھا بغیر نظامت انہوں نے ہتھیار بھی کریں گے, تو اس کے لیے کیا اقدامات کریں گے کہ ان کا دوبارہ جو ہے مورال. دیکھیے, ایک تو پہلے میں چھوٹی سی کریکشن کروں کہ صبح اس بچے کو آغا خان کراچی شفٹ کر دیا ہے, جس کا مجھے ابھی ایسا نے بتایا, میں نالج میں نہیں تھا. اب آتا ہوں آپ کے سوال پہ. دیکھیں جی, یہ جو مورائل ہے لیویز کا, آپ نے جس طرح خود ذکر کیا, یہ مورائل ود دا پیسج آف ٹائم جو ہارڈ کور ٹیررزم ہے اس کے اگینسٹ پولیس کا جو کام تھا انیشیلی وہ یہ نہیں تھا. فار لاسٹ مینی ایئرز پولیس کا کام آرگنائزڈ کرائم, چوری چکاری اس پر تھا. اب ہم نے دیکھا ہے کہ فار لاسٹ 1.5 ڈیکیڈس کہ ہمارے ہاں یہ جو ٹیررزم آئی ہے, اس ٹیررزم کی وجہ سے کے پی پولیس نے وہاں پر بہت اپنے آپ کو امپروو کیا. تو اس کے لیے سی ٹی ڈی, ایس او ڈبلیو, جیسے میں نے آپ کو بتایا, اے ٹی ایف, ان سب کو ہم اکٹھا کر رہے ہیں, اور ہم لیویز کو یہ بھی آفر کر رہے ہیں کہ جو 50 ایئرز پلس ہیں, دوز ہو ڈونٹ وانٹ ٹو جوائن پولیس, تو ہم ان کے لیے گولڈن ہینڈ شیک کا بندوبست کر رہے ہیں کہ وہ اپنا اگر نہیں جوائن کرنا چاہتے ہیں تو دے کین گو ہوم ود دا پارکس اینڈ پریولیجز واٹ ایور دا پروونشل گورنمنٹ کین افورڈ. اور ساتھ ساتھ چاہتے ہیں ہم کہ فریش لیگز آئیں, فریش ریکروٹمنٹ ہو, اور مورائل ہمیشہ ڈپینڈ کرتا ہے لیڈرشپ پہ. جس طرح ہم نے یہ ریسنٹ ایگزامپلس دیکھیں کہ ایس ایچ او نے جس جمع مردی سے, بہادری سے, پھر گوادر کا جو پولیس والا تھا جس بہادری سے وہ لڑا, یہ وہ ایگزامپلس ہیں. تو ہماری پولیس کی جو لیڈرشپ ہے, آج میں سب کے ساتھ ملا اور میں نے سب لیڈرشپ کو یہی کہا کہ یو ہیو ٹو لیڈ فرام دا فرنٹ. وین یو ول بی لیڈنگ فرام دا فرنٹ, فرام آئی جی ٹو این ایس ایچ او, تو آئی ایم 100% شیور کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس جن کو جو ہے وہ آرام سے قابو کیا جا سکتا ہے, بیکاز پولیس کی جو لوکل انٹیلیجنس ہے وہ بہت بہتر ہے, لوکل پولیسنگ بہت بہتر ہو سکتی ہے. تو آئی ایم ویری ہوپ فل کہ ہم اپنی جو انٹیلیجنس کو اسٹرینتھن کر رہے ہیں, ہم اپنے جو اکوپمنٹ کو اسٹرینتھن کر رہے ہیں, دا ڈے ول کم کہ پولیس اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوگی انشاءاللہ. 20 سپٹمبر کو ایک بلاسٹ ہوا بارڈر ٹاؤن میں, اس کے بعد سے 25 لاکھ کی آبادی کا شہر ہے کوئٹہ, روڈ کو بند کر دیا گیا. کیا ہم سب کوئٹہ کے سٹیزنز کو حکومت اور سیکیورٹی فورسز فتنہ خوارج کا سہولت کار سمجھتی ہے کہ یہ روڈز بند کر دیتے, اور بڑا واحد یہی حل ہے سر کہ روڈ کے اوپر کنکریٹ کی دیوار لگائیں اور پورا دن جو ہے وہ وی آئی پی موومنٹ کی وجہ سے بھی اور یوزول بھی ٹریفک جیم بالکل پیک رہتا ہے. کوشچن کو ریفریز بھی کیا جا سکتا تھا ایز اے seasoned journalist, because your father has been a journalist and you yourself is a very senior journalist, or we are friends too.
تو اس کو نا ریفریز بھی کیا جا سکتا تھا کہ ہم سارے خوارج الہندوستان اور فلانا فلانا، اس کی ضرورت نہیں پڑتی اتنا کریں. ہاں نہیں، مشکوک نہیں ہے. سیکورٹی فورسز گرے میں آپریٹ کر رہی ہیں، اور جب سیکورٹی فورسز گرے میں آپریٹ کر رہی ہوتی ہیں تو پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ ہو از اینمی اینڈ ہو از فرینڈ. جہاں تک رہی بات اس سڑک کے بند ہونے کی، وہ کانکریٹ کی جو وال تھی جو سوسائڈ بامر سے IGFC کا وہ گھر ہے، اس میں ان کی مسز انجرڈ ہوئی ہیں، اس میں ان کا بیٹا انجرڈ ہوا ہے، اور وہ دیوار آپ نے جا کے دیکھیے کہ وہ گری ہے. اب اس دیوار کو ریکنسٹرکٹ کرتے ہوئے تو کوئی نہ کوئی سیکورٹی میجرز لینا پڑے گا. تو وہ جب تک دیوار ریکنسٹرکٹ ہوگی تو یہ سیکورٹی میجرز لیں گے، اس کے بعد اٹ ول بی اوپن فار پبلک. بٹ فار دا ٹائم بینگ کین وی اوپن اٹ کہ IG کا گھر ہم کھلا چھوڑ دیں تاکہ یہ جو آئیں اور آ کے اندر گھس جائیں اور جا کے اللہ نہ کرے ان کی اہلیہ کا کو جرغمال بنا لیں، یا باقی جو آفیشلز ہیں ان کے بچوں کا قتل عام شروع کر دیں. یو وانٹ another APS in FC؟ not at all, we will not allow it. اور میں نے آپ کو کہا کہ when it is in grey تو پتہ نہیں چلتا. یہی سوزوکی بچیوں کو اسکول بھی لے کے جاتی ہے، پنک سوزوکی، وہی سوزوکی 250 kg ایکسپلوزو بھی لے کر آتی ہے. تو دا سیکورٹی فورس اسٹینڈنگ آن دا روڈ، وہ اس کے لیے یہ آئیڈینٹیفائی کرنا مشکل ہے کہ یہ پنک کلر کی چھت والی جو آ رہی ہے اس میں بچیاں اسکول جا رہی ہیں یا اس میں ایکسپلوزو بھرا ہوا آ رہا ہے. تو اٹ از اے ڈیفیکلٹ وار، اور یو آر ان اے وار سچویشن. اٹ از این انٹیلیجنس ڈریون وار. جب انٹیلیجنس ڈریون وار ہو، گرے میں سیکورٹی فورسز آپریٹ کر رہی ہے، تو اٹ از اے ڈیفیکلٹ تھنگ. جو ہی وہ دیوار کمپلیٹ ہوگی، آئی ایشور یو کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ روڈ کھلے گا. مشرف صاحب کے دور سے یہ لیڈیز کو پولیس میں ضم کرنے کا سلسلہ جاری ہے نا. اس میں اربوں روپے خرچ ہوئے، کبھی ضم ہوتی ہے پھر واپس نکلتی، کبھی ضم ہوتی ہے. اب کیا یہ فائنل ہو چکا ہے کہ یہ ضم ہو جائے گی پولیس میں؟ اس سے کیا عام پبلک کو کیا فائدہ؟ ایک تو دیکھیں، یہ کبھی ضم ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی، یہ ایک ہی دفعہ ہوئی ہے، یہ رپیٹ نہیں ہوئی ہے. یہ ایک دفعہ ہوئی جنرل مشرف کے ٹائم پہ، اور یہاں پر جام صاحب کی گورنمنٹ تھی شاید. پورا بلوچستان انہوں نے ایریا ڈکلیئر کیا. جب رئیسانی صاحب کی حکومت آئی تو نصیر آباد ڈویژن والوں نے کہا نہیں، وی آر کمفرٹیبل ود دا پولیس. وہ بھی ایسے ہی بلوچ ہیں جیسے باقی علاقوں میں بلوچ پشتون رہتے ہیں، وہ ایسے ہی پاکستانی ہیں جیسے باقی علاقوں میں رہتے ہیں. تو نصیر آباد ڈویژن از کمپلیٹلی ایریا سنس دین. اچھا، لسبیلا میں اور ہب میں دے ہیو ڈیسائیڈڈ کہ جی ہم وی آر ہیپی ود دا پولیس، انہوں نے وہ کر لیا. گوادر کچھ عرصہ پہلے ہوا، اس کے علاوہ ہائی ویز ہماری کچھ عرصہ پہلے ہوئی. سو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا ڈیسیجن ہے، میں نے اپنے انیشیل میں کہہ دیا کہ اٹ از ناٹ پاپولر. پاپولر اس نے تب ہونا ہے جب انہوں نے پرفارم کرنا ہے. انہوں نے پرفارم تب کرنا ہے جب ان کو ڈی پولیٹیسائز کیا جائے گا، اور میں یہ کمٹمنٹ کر رہا ہوں کہ میں ان کو ڈی پولیٹیسائز کر رہا ہوں، اور میریٹوکریسی آگے آئے گی تو خود بخود پرفارمنس امپروو ہو جائے گی. دوسری چیز اکوپمنٹ ہے، دوسری چیز ان کو ٹولز دینا ہے. وہ ٹولز دینا گورنمنٹ آف بلوچستان کی رسپانسبلٹی ہے. میں نے آج اوپن چیک دیا IG صاحب کو کہ آپ اپنے آپ کو اسٹرینتھن کریں، آپ اپنے فورٹس بنائیں، آپ اپنے تھانوں کو اسٹرینتھن کریں. ہم اپنا پیٹ کاٹ کے آپ کی وہ ریسورسز پورے کریں گے. کیوں؟ کیونکہ عام بلوچستانی کو اس وقت سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ امن کی ضرورت ہے، اور امن ہوگا تو باقی ڈیولپمنٹ بھی ہوگی، باقی چیزیں بھی ہوں گی. اور اگر آپ دوسرا سوال کرنا چاہتے ہیں بجائے ان کو کہنے کہ یو آر الاؤڈ ٹو ہیو اے سیکنڈ. بلوچستان میں جو دہشت گردی کی لہر میں تیزی آئی ہے، آپ کی حکومت، آپ کی سرپرستی میں، پولیس ناکام نظر نہیں آ رہی ہے سر، کہ کنٹرول نہیں ہو رہی. دوسرا یہ کہ کچھ دن پہلے مزدوروں کو اغوا کیا گیا، ان کا بھی ابھی تک کیا اپڈیٹ ہے؟ اور دوسرا جو سر زیارت کا کمشنر صاحب اسی صاحب جو ہے ابھی تک کا ہوا ہے، ان کے حوالے سے کچھ اپڈیٹ؟ دیکھیں، ایک تو رائز کا آپ اگر یہ کہہ دیں کہ میری حکومت کے آنے سے رائز ہو گیا تو میں آج چلا جاتا ہوں. اگر آپ چاہتے ہیں تو رائز ختم ہو جائے گی، ٹیررزم ختم ہو جائے گی. دیکھیں، رائز کے پیچھے دیر آر 1000 ادر ریزنس. US کا یہاں سے وڈرال، اس کے بعد وہ لیٹسٹ اکوپمنٹ کا ملنا، پھر 2018 سے لے کر 23 تک ایک اپیزمنٹ کی پالیسی لانا، ٹیررسٹ کو جیلوں سے چھوڑ کے واپس کیمپوں میں بھیجنا. جب آپ اپیزمنٹ کرتے ہیں تو یہ جو گروپس ہوتے ہیں، جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہوتے ہیں، دے ری گروپ دیم سیلف، دے ری آرگنائز دیم سیلف، اور ان کو وہ گیجٹس بھی مل گئے، ری گروپ بھی ہو گئے، ری آرگنائز بھی ہو گئے، اینڈ دس از ہاؤ انہوں نے یہ کرنا شروع کر دیا. اب اگر آپ اس کا پینڈلم دیکھیں تو یہ ایسا نہیں ہے. آپ کو یاد نہیں ہے 2009 میں BLA نے جلسہ کیا تھا میزان چوک میں؟ آپ تو اس وقت اس کو کور کر رہے تھے. اب آپ تو BLA جناح روڈ پہ جلسہ نہیں کر رہی. آپ جب ہم نے حکومت سنبھالی تو ریڈ زون پہ آ کے سڑکیں بند تھیں. آج بلوچستان کی کوئی سڑک بند ہے؟ 5 منٹ کے لیے آتے ہیں، ٹک ٹاک بناتے ہیں اور چلے جاتے ہیں.
ٹھیک ہے اس پہ ہمارا بھی نقصان ہو رہا ہے لیکن سیکورٹی فورسز ان کا بھی نقصان پہنچ رہا ہے, ان کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے. فرق اتنا ہے کہ جو ہمارا نقصان ہو رہا ہے ایک تو وہ نظر آتا ہے, جو ان کا نقصان ہے اس کو وہ اس طریقے سے آپ کی نظر سے شاید نہیں گزرتا, لیکن ہماری نظر سے تو بڑا اچھا گزرتا ہے کہ ڈیلی کی بنیادوں پر 4-5 ہارڈ کور ٹیررسٹ ہر جگہ پر ان کی کلنگز ہو رہی ہیں. اور اس سال صرف اس سال 500+ ٹیررسٹ جو ہیں وہ بلوچستان میں مارے گئے ہیں. 500+ ٹیررسٹ, ہارڈ کور ٹیررسٹ. سو دس از, میں نے آپ کو جس طرح کہا کہ اٹ از لائک پینڈولم, کبھی اس طرف آ جاتا ہے کبھی اس طرف آ جاتا ہے, لیکن آئی ایم ہوپ فل کہ جب دیر از اے ول دیر. اور دیر از ون مور تھنگ کہ آپ دیکھیں نا کہ اٹ واز بٹوین پاکستان ملٹری اینڈ بٹوین دس سو کالڈ یہ جو بلوچ سب نیشنلسٹ یا دہشت گرد, ان کو کا کوئی قوم قبیلہ تو نہیں ہے, دہشت گردوں کے درمیان. وین وی ٹک دا گورنمنٹ, ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اس لڑائی کو کیوں ڈائیورس کریں گے. یہ ریاست کیا صرف فوج کی ہے, یہ ریاست میری بھی ہے, یہ ریاست میڈیا کی بھی ہے, یہ ریاست جوڈیشری کی بھی ہے, یہ ریاست انٹیلیجنسیا کی بھی ہے. ہم سب نے یہ لڑائی لڑنی ہے. تو دیٹس وائی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ انکریز جو پولیس اور لیویز پہ اٹیکس کا آ رہا ہے اس کی وجہ یہی ہے. اور یاد رکھیے گا کہ یہ بفر زون ہے اور یہ بفر زون کبھی نہیں ٹوٹے گا. یہ بلوچ کو ایک لاحاصل جنگ کی طرف دھکیلا گیا ہے. یہ پاکستان جو ہے یہ قیامت تک رہنے کے لیے ہے. یہ ناکامی ان کا مقدر ہے, صرف وقت کا تعین ہونا وہ میرے رب کے ہاتھ میں ہے. یہ میں آپ کو یہ میرے ورڈز یاد رکھیے گا کہ ناکامی ان کا مقدر ہے. یہ وائلنس سے کچھ حاصل نہیں کر سکتے. امیجن کریں کہ جتنے بلوچ مخبری کے نام پر اور خودکش کے نام پہ بشیر زیب اینڈ کمپنی نے مروا دیے ہیں, اتنے تو سیکورٹی فورسز نے بلوچ نہیں مارے. تو بلوچ کو ایک لاحاصل جنگ کی طرف دھکیلا گیا ہے. بلوچ کو آج بلوچ انٹیلیجنسیا کو یہ سوچنا چاہیے, وہ اس تھاٹ پروسیس سے گزریں کہ ہم اس وائلنس سے لے کے آ رہے ہیں, اور وائلنس جو ہے اس کی مونوپلی صرف اسٹیٹ کے پاس ہوتی ہے, اس کو کوئی اور ایکسرسائز نہیں کر سکتا ہے. بدقسمتی ہے ہماری کہ پاکستان میں ڈیول مائنڈ سیٹ سے ہم دیکھتے ہیں, ادھر جو وائلنس ہو رہا ہے اس کو کسی اور طریقے سے دیکھتے ہیں. اور بدقسمتی دیکھیں, لوگ ریشنلائز کرتے ہیں اس وائلنس کو انڈر ڈیولپمنٹ کے ساتھ. جو لوگ ریشنلائز کر رہے ہیں میں ان کو بتا رہا ہوں کہ یہ ہر گھر میں جائے گی. بھول گئے آپ لوگ, جب کے پی میں یہ لڑائی شروع ہوئی تو لوگ سمجھتے تھے اٹ از ان کے پی اونلی. کراچی تک پہنچ گئی, لاہور تک پہنچ گئی, اسلام آباد کوئٹہ تک پہنچ گئی. آج اگر یہ لوگ, وہ لوگ, میں ان خاص طور پہ ان نام میں لینا مناسب نہیں سمجھتا ہوں ان ٹویٹر سرداروں کا جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ریشنلائز کرتے ہیں اس وائلنس کو, وہ سن لیں کہ یہ لڑائی جو ہے نا یہ دہشت گردی کی ان کے گھر تک آئے گی. ایک کوئی شخص اس سے محفوظ نہیں ہو سکتا اگر اس کے سامنے کھڑے نہیں ہوئے. یہ وائلنس کے اگینسٹ کھڑا ہونا پڑے گا, سوسائٹی کو کھڑا ہونا پڑے گا. کب تک ہم یہ برداشت کریں گے کہ بندوق کے زور پہ 24 کروڑ لوگوں کے ملک کو آپ یرغمال بنائیں اور اپنا نظریہ مسلط کرنے کی کوشش کریں؟ کم سے کم ہماری گورنمنٹ ان کے آگے کسی صورت سرنڈر نہیں ہوگی. یس ہاں, 2 کمپوننٹس ہیں اس کے, جو خود واپس آنا چاہتا ہے, جو ریاست کو تسلیم کرنا چاہتا ہے. ریسنٹلی کچھ لوگ سبی میں سرنڈر ہوئے ہیں, دے آر آلویز ویلکم. یہ ریاست ان کے لیے دروازے اپنے ہمیشہ کھلے رکھتی ہے. ڈائلاگ سے مسئلہ حل ہونا چاہتا ہے, کوئی ڈائلاگ کرنا چاہتا ہے, وی آر ریڈی فار دیٹ. وہ یوتھ جو ڈس انٹیگریٹڈ ہے ود دا اسٹیٹ ود بیڈ گورننس پریکٹسز, ہم گڈ گورننس پریکٹسز انٹروڈیوس کر رہے ہیں. آج دور دراز علاقوں میں ڈاکٹرز ہیں, آج 3200 اسکول آپ کے کھلے ہیں, آج 18,000 ٹیچر آپ کے بھرتی ہوئے ہیں, مزید بھرتی ہونے جا رہے ہیں. میرا وعدہ ہے کہ 14 اگست کے بعد ایک اسکول بھی بلوچستان کا بند نہیں ہوگا. تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ کمپلیمنٹ کریں گی ریاست کو. وہ جو یوتھ ناراض ہے, ڈس انٹیگریٹڈ ہے اور پروپیگنڈا کی وجہ سے, اس کو ساتھ لانے کی ضرورت ہے. پی ٹی وی کا حق پہلے. اس سے ہٹ کے ایک سوال کروں گا سر. بعض ایم پی یہ کہہ رہے ہیں کہ 2.5 سال کا فارمولہ طے پایا. اس حوالے سے کافی افواہیں پھیل رہی ہیں, اس حوالے سے کوئی بتا. دیکھیے, جو پاکستان مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ ہے, مرکزی تو نہیں, جو یہاں پر ہیں, ان کے منہ سے ہم یہ بات سن رہے ہیں. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے مجھ سے آج تک یہ بات شیئر نہیں کی, اور یہ کوئی اتنی امپورٹنٹ بات نہیں ہے. اگر اس طرح کا کوئی ایگریمنٹ ہے بھی تو اٹ از ناٹ سو امپورٹنٹ, اگر نہیں بھی ہے تو اٹ از ناٹ سو امپورٹنٹ. تو یہ ڈبیٹ کا حصہ نہیں ہے. چیلنجز بڑے ہیں, لیٹس ٹاک اباؤٹ اے بگ تھنگ. یہ بہت چھوٹی چیز ہے, یہ اقتدار آنے جانے والی چیز ہے. آج میں ہوں, کل نہیں ہوں گا. آئی ایم ناٹ ہیئر فار پرماننٹ, تو میں یہاں رہنے کے لیے نہیں آیا ہوں نا. تو جو میرا ٹائم ہے, آئی ول ورک ٹل لاسٹ سیکنڈ. It is 2.5 years, it is 5 years, it is 1 year, it is 10 years, it is 11 years, whatever it is. I'll work for last minute, till last minute. I'll be not disappointed. میں ان چیزوں سے نہ ڈسپوائنٹ ہوتا ہوں, نہ ان کے بیانات کے جوابات
देना मुनासिब भी समझता हूँ। सब काबिल एहतराम लोग हैं, पॉलिटिक्स है, एवरीवन हैज़ अ राइट टू से, एवरीवन हैज़ द राइट टू थिंक, जिसने जो सोचना है सोचता रहे। मेरा काम है बलूचिस्तान के लोगों की खिदमत करना, मैं सच के दिल से दिन रात उसके लिए मेहनत कर रहा हूँ, कामयाबी अल्लाह ताला ने देनी है, आई विल ट्राई माई बेस्ट। प्लीज़ डिजिटल इक्विपमेंट्स और डिजिटल एड्स इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके अकाउंटेबिलिटी के लिए एनसीसी नेशनल साइबर क्राइम कंट्रोल अथॉरिटी बनी हुई है, उसको फाल करने की जरूरत है, क्योंकि फेक न्यूज़ बड़ा मसला है माशरे में, क्रिप्टो करेंसी यूज हुआ है, इस हवाले से फिर इसको बलूचिस्तान में देखिए, ये हार्डनिंग ऑफ द स्टेट जिसकी बात हो रही है उसमें ये सारी चीज़ें मौजूद हैं और हम उसकी हर मंथ रिव्यू करते हैं। और बलूचिस्तान में जहाँ फेडरल गवर्नमेंट का रोल है उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, जहाँ हमारा रोल है वी आर प्लेइंग दैट, बट दिस इज़ नॉट द फोरम कि उस पर मैं वो चीज़ें आपसे डिस्कस कर सकूँ, लेकिन वी हैव द पिक्चर एंड पिक्चर इज़ वेरी क्लियर, इट इज़ नॉट ब्लीक। सर, लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस के लिए कोई 12 साल बाद उम्मीद जागृति है, जो हालात आप भी बता रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, क्या बलूचिस्तान गवर्नमेंट रेडी है लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस के लिए कोई टाइम? देखिए, दो स्कूल ऑफ थॉट है इसके बारे में। हमारी एक स्कूल ऑफ थॉट तो ये है कि इलेक्शंस हो जाने चाहिए, अब हम इस पर डेलिब्रेशंस कर रहे हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी है कि इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो इस तरह की नहीं है कि हम एक इलेक्शन का मुतअम्मल कोटा भर में और एक एक वार्ड में, एक एक गली में हम थोड़ी सिक्योरिटी सिचुएशन इम्प्रूव करके और उसके बाद ये इलेक्शंस कराएं। मैं ज़ाती तौर पे हमेशा लोकल गवर्नमेंट के फेवर में रहा हूँ और लोकल गवर्नमेंट जो है वो एक बहुत बेहतरीन निज़ाम है, लेकिन वी आर इन कोलिशन गवर्नमेंट, और कोलिशन गवर्नमेंट में आपको पता है कि ये इस तरह के डिसीजंस हैं वो सब डेलिब्रेशन के साथ होंगे। थैंक यू सो मच। जी, इसकी डिटेल्स अभी इस वक्त मेरे पास नहीं है, जो ही आएंगी मैं आपसे शेयर करूँगा।